ہے کہ 0.8% ہے. کیسے گروتھ ہوگی سر؟ IMF کہہ رہا ہے کہ 0.2 ہے. ہم بہت بڑے کرائسس میں اب کل کا سوئی گیس کا جو اسکیجول آیا ہے اس کے تحت ایک تو انہوں نے اوپن کر دیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے میٹر لگوا سکتے ہیں کنیکشن جو انہوں نے دیا ہوا ہے اپلیکیشن. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے دوپہر 2 گھنٹے شام. یہ فیصل آباد کی جو انڈسٹریز ہیں نا ان کے لیے یہ اسکیجول آیا ہے. جب 2 گھنٹے کر کے گیس ملے گی اور جو فیکٹریز چلتی گیس پہ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ بند ہو جائیں گی. وہ پہلے ہی بند ہو رہی ہیں. پہلے ہی میڈیم انڈسٹری جو ہے اس نے بیچ کے ڈالر خرید کے بنگلہ دیش چلے گئے, کہیں باہر چلے گئے, انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے. ہماری اس وقت پالیسی اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینٹی پیپل ہیں, اینٹی مزدور ہیں, اینٹی ایون سرمایہ کاروں کے بھی خلاف ہیں. ہم صرف ٹیکس لے کے اپنا زندگی چلا رہے ہیں یا کرپشن کر کے چلا رہے ہیں یا اسمگلنگ کر کے چلا رہے ہیں یا منی لانڈرنگ کر کے چلا رہے ہیں. اور پھر ہم حیران ہیں کہ IMF ہمیں پیسے کیوں نہیں دے رہی. ان کو تو نظر آتا ہے کیونکہ آپ یہاں سے جب ان کے ملکوں میں پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کون بھیج رہا ہے کون نہیں بھیج رہا ہے, ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو. تو چیزیں جو ہیں وہ جب تک ایک اکنامک پالیسی 5 سال کی نئی حکومت نہیں دے گی جو الیکٹڈ ہو, تو اس لیے سالو کر دینی چاہیے. پولیٹیکل کرائسس کو بھی سالو کر لینا چاہیے اور اکنامک کرائسس کو بھی سالو. اچھا کیسا آپ نے تو اتنی حکومتوں کے ادوار دیکھے ہیں اور بڑے قریب سے آپ نے معیشت کو دیکھا ہے, اس کو اسٹڈی کیا ہے. تمام حکومتوں سے آپ کو لگتا کیا ہے کہ ول کی کمی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ہمارا ہی بازو تھا مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بنا, آج وہ کہاں سے کہاں ہے. انڈیا دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, اور ہم لوگ ابھی تک کارخانے کے لنگر خانوں سے اور قرض دینے سے, آٹے کی لائنز میں لگنے سے باہر نہیں نکل رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں ہی نہیں عام بندہ یا مزدور رہا, یا پھر ویژن کی کمی ہے؟ جی دونوں ہیں. ول بھی نہیں ہے, ترجیحات بھی نہیں ہیں. یہ فیوڈلز کے ہاتھ ہے حکومت, اور کاروباری لوگ بھی انڈسٹریلسٹ کم ہیں اور پیسہ سے پیسہ بنانے کے چکروں میں ہیں. عام آدمی ان کے اس میں نہیں, اور ہر حکومت میں یہ پرابلمز بڑے ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے شروع سے ہی غلط فیصلے کیے کہ بیرونی تیل سے جب آپ بجلی بنائیں گے, اپنے ریسورسز سے نہیں بنائیں گے تو پھر ڈالر مہنگا ہوگا. جب آپ جو ہے وہی ٹیکسٹائل کے اوپر ایکسپورٹ رکھیں گے جو اب دنیا میں سستی ہے, تو آپ کو ڈالر اس طرح نہیں کما سکتے. ابھی بھی آپ نے سرپلس صرف اس لیے لیا کہ آپ نے بند کر دی امپورٹس را مٹیریلز کی بھی, مشینوں کی بھی, اور سوائے تیل کے. تو پھر یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس نہ ٹرانسپورٹ کے لیے پیسے ہیں, نہ آپ کے پاس LCs کھولنے کے پیسے ہیں, نہ آپ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سک رہے ہیں. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سی پیک ایک نئی روشنی لائے گا, گیم چینجر ہوگا, مگر ہم نے اس کو بھی ڈیلے کیا ہے, بند کیا ہے. ڈیلے نہیں کیا بلکہ سر اس کو کنٹروورشل کر دیا ہم نے. جی تو ہمارے پرابلمز بہت سارے ہیں. ہم امریکہ سے ٹریڈ کرتے ہیں, روس سے تیل لینا چاہتے ہیں. ہم ایران اور ہندوستان سے دوستی نہیں کرنا چاہتے, جس کے برعکس اور یہاں سینٹرل ایشیا ہے جن کے پاس تیل بھی ہے. ہم جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ انڈر ہینڈ انڈر کٹس, ایران سے اسمگل کر کے ڈیزل آ جاتا ہے, ویسے ہم ٹریڈ کر کے اصل میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو پالیسی میکنگ کے اندر ہیں, جن کو اسمگلنگ کے پیسے بنتے ہیں, یہ جس کو ہم انڈر کٹ کہتے ہیں یا رشوت کہتے ہیں یا اس کے پیسے بنتے ہیں. تو وہ پرواہ نہیں کر رہے کہ ملک اور قوم سلطنت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا کیسا یہ 21% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے, تو سر اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ لوگ بینکوں میں ہی پیسہ رکھیں گے. تو پھر کیسے آپ, جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے, انویسٹمنٹ کہاں پر ہوگی؟ جب انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھا دیں گے تو آٹومیٹکلی ڈسکریج کریں گے آپ انویسٹمنٹ کو. دیکھیں بات صحیح ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ منی سپلائی کے ساتھ ہے, حالانکہ وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ہے. آپ کی بجلی کے پیسے, آپ کی تیل, آپ کی زمین, آپ کی مشینیں, آپ کے انٹرسٹ ریٹ سب بڑھ گئے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا ہے, نہ کہ منی سپلائی کو. منی سپلائی کو کر لیا ہوگا انہوں نے, مگر جو ویژن ہے وہ غلط ہے.
जो इजी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो इजी सॉल्यूशन शायद उस जगह तो होंगे जहां आपने सही कहा कि लोग सेविंग करेंगे, क्योंकि वो सेविंग गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए महंगा हो रहा है और पब्लिक सेक्टर वो पैसा खींच रहा है। तो ये नहीं हो सकता। अगर आप कैपिटलिज्म बिल्ड कर रहे हैं तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर को और आम आदमी को सहूलतें देनी पड़ेंगी। अगर आप सोशलिज्म बिल्ड कर रहे हैं तो फिर उनको सहूलतें नहीं देंगे। आप बिल्ड भी कैपिटलिज्म कर रहे हैं और फिर सहूलतें भी नहीं दे रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि कहीं अंदर फैसले कर लिए गए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो 300 रुपये ख़रीद सकता है $1 के, वो आएगा यहाँ, लोकल इन्वेस्टर या भाग जाएगा या बैंकरप्ट हो जाएगा। और अगर वो आएगा तो मशीनें लेके आएगा, वो और किस्म के जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा। पॉलिसी पाकिस्तान बेस्ड होनी चाहिए, पॉलिसी पाकिस्तानी बेस्ड होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए ही ये मुल्क बना है। बट सर अभी CPEC हम कह रहे थे गेम चेंजर है। अगर इसी की बात करें, ML1 की बात करें कि ML1 अगर कंप्लीट हो जाता है तो भी रेलवे से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर दूसरा ये कि रशिया से हम तेल, आपने भी जिक्र किया, अगर वो ऑयल हमें मिल जाता है उसके बाद भी कोई हमारी थोड़ी ऑयल प्राइसेस कम होंगी या वैसे ओवरऑल एक अच्छी एक पॉजिटिविटी आएगी? टेक्निकली तो होनी चाहिए। अब आप देखें ना कि चंद महीने पहले यही रिफाइनरीज के थ्रू ये कहा गया कि जी हम रशियन तेल को रिफाइन नहीं कर सकते। यस। और चंद महीने बाद आप रूसी तेल मंगवा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रहे हैं ना। हाँ। या वो झूठ था, ये झूठ। बट सर ट्रांसपोर्टेशन में बड़े पैसे हमारे ज़ाया हो जाएंगे रशिया से यहाँ उसके साथ साथ आपके जो आपने ML1 किया, उसके अगर वो बन जाती है तो बहुत फ़ायदे हैं। एक पोर्ट भी बन रहा है, चीनी बना रहे हैं कराची में, तो चाइना के साथ जो आपकी ट्रेड है वो आसान हो जाती है। आपको एक नई फास्ट रेलवे मिलती है, वो जो हमारी रिडंडेंट अंग्रेज़ों के ज़माने की रेलवे है, उससे न जान छूट जाती है। आपको जो है लोगों को कोई इज़्ज़तदार अपने, और सबसे बड़ा जो है फ्रेट, जहाँ से पैसे आते हैं जो वो मुल्क में। इसलिए मेरा ख्याल है कि मल्टीपल फ़ायदे हैं उसके, और वो जितनी जल्दी बन जाए। लेकिन सर हम अमेरिका के साथ जिस तरह अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, कल का हिना रबानी का वो स्टेटमेंट भी था कि शहबाज शरीफ जो है वो स्टेटमेंट इस तरह से ना दे जो कि डैमेज कर दे चाइना के साथ रिलेशंस को। डायरेक्टली आप अमेरिका के हक में जब जाते हैं तो चाइना को आप हिट करते हैं, तो हम फिर क्या करें? देखें, बात ये है कि जब ये हुकूमत आई थी ये PDM की, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया था, और वो बयान अमेरिका के लिए था। उसने कहा था कि अब अमेरिका का काम है पाकिस्तान का ख्याल रखना। अच्छा। जिसके अंदर ये सारा है, मगर आपका दोनों मुल्क, दोनों बड़े मुल्क हैं। चाइना आपका ना सिर्फ दोस्त है, हमसाया भी है, और फिर आपको प्रोटेक्ट किए बैठा है इंडिया के ख़िलाफ़। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि चाइना के साथ तल्लुकात और बेहतर करें।